هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اور اب تک جو ہے وہ تقریباً ہماری 35 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور آج جو ہے وہ ہماری کلاس نمبر 36 ہوگی۔ اور اب تک جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہ تقریباً جو ہے اس سبق نمبر 9 میں 7 قواعد جو ہے وہ مکمل پڑھ چکے ہیں، اور اس کے متعلق جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، اور اب 8واں جو ہے وہ ہمارا قاعدہ چل رہا ہے۔ اور 8ویں قاعدے کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پہلے حصے کو بھی ہم لوگ سمجھ چکے ہیں، اور پہلے حصے میں جو مثال ہے موجود اس کی ہم لوگ ترکیب بھی کر چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب ہم لوگ قاعدہ نمبر 8 کے دوسرے حصے کی طرف، اور پہلے حصے کو میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ پہلے حصے میں کیا ہم نے پڑھا ہے۔ دیکھیں، یہ قاعدہ نمبر 8 ہے، اور قاعدہ نمبر 8 میں ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ پہلا حصہ جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر مرکب اضافی ہو، پہلے مرکب اضافی ہو اور اس کے بعد ایک اس میں نکرہ آ جائے، تو کیا کریں گے، آپ مرکب کو مبتدا بنائیں گے اور جو ہے اس نکرہ کو آپ کیا بنائیں گے، خبر۔ اور اس کی یہ مثال ہے کتاب زید سالم، اور اس مثال کی ہم لوگ پوری کی پوری جو ہے وہ ترکیب بھی کر چکے ہیں۔ اور اب یہ ہماری کلاس ہے، کلاس نمبر 36۔ اور اس کلاس میں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں، اس کلاس میں ہم لوگ اس قاعدے کے دوسرے حصے کو جو ہے وہ ہم لوگ سمجھیں گے۔ اور قاعدے کا دوسرا حصہ کیا ہے، قاعدے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پہلے معرفہ ہو۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ پہلے مرکب اضافی ہو، لیکن اب پہلے مرکب اضافی نہیں، بلکہ پہلے کیا ہے، پہلے معرفہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں نکرہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اس میں معرفہ آ جائے، تو پھر ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے، اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ مثال ہے زید اخو بکر، یہ میں مثال یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، زید اخو بکر۔ اب یہ جو یہ ہے زید، یہ ہے معرفہ۔ اچھا، یہ معرفہ کیوں ہے، کیونکہ یہ اس میں علم ہے، اور اس میں علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ۔ اور قاعدے میں کیا موجود ہے، قاعدے میں ہے کہ اگر پہلے کیا ہو، پہلے معرفہ ہو۔ دیکھیں یہاں پہ پہلے معرفہ آ گیا، تو اب اس معرفہ کو کیا بنانا ہے، ہم نے اس معرفہ کو ہم لوگ بنا دیں گے مبتدا۔ اب اس کے بعد قاعدے کے دوسرے حصے کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو اخو ہے، یہ اخو کیا ہے۔ آپ نے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ یہ پڑھے ہوں گے۔ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ یہ 6 اسماء ہیں، اور یہ اخن ہے، حنون ہے، فمن ہے، اور ابن ہے، تو اس میں یہ اخن استعمال ہوا۔ اور اخن جو ہے وہ جب اگر حالت رفعی میں ہوتا ہے تو وہ واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے تو الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت جری میں ہوتا ہے تو پھر وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اخو ہے یہ حالت رفعی میں ہے، اور حالت رفعی میں کیوں ہے، کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، اور یہ خبر بننے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں خبر بنیں گے، لیکن یہ کہ اگر اخو کا تعلق اگر ہم لوگ بکرین کے ساتھ دیکھیں تو اخو جو ہے وہ مضاف ہے، اور یہ نکرہ بھی ہے۔ تو اب کیا کریں گے، اس کو ہم نے کیا بنا دیا، اس کو ہم نے مضاف بنا دیا۔ اور پھر یہ بکرین جو ہے یہ کیا ہے، یہ بکرین جو ہے یہ ہے مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے،
اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی بن گیا. اور مرکب اضافی بننے کے بعد اب یہ کیا بنے گا؟ یہ مرکب اضافی بننے کے بعد یہ بن جائے گا خبر. تو اس کے اوپر اس کے نیچے جو دو زیر ہیں وہ کیوں آئے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ اخو جو ہے وہ اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور یہ اخو جو ہے وہ مضاف ہے. تو المختصر یہ کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا اور مرکب اضافی ہونے کے بعد کیا بن گیا؟ اس مبتدا کی خبر. کیونکہ اس مبتدا کے لیے ہم لوگ تلاش کرنے کے لیے چلے تھے کیا؟ خبر تلاش کرنے کے لیے چلے تھے. تو اب یہ قاعدہ ہمارے بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ کیا کہ اگر پہلے معرفہ ہو اور اس کے بعد اگر مرکب اضافی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے معرفہ کو کیا کرنا ہے؟ مبتدا بنا دینا ہے. پہلے معرفہ ہو اس کے بعد مرکب اضافی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اب معرفہ کو آپ کیا کریں گے؟ مبتدا بنا دیں گے اور مرکب یہ جو مرکب اضافی ہے آپ اس کو بنا دیں گے خبر اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو اس کی میں پوری کی پوری میں آپ کو ایک مرتبہ ترکیب جو ہے وہ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. ویسے تو میں نے آپ کو سمجھا دیا اور امید ہے کہ سمجھ میں بھی آپ کے آ گئی ہوگی، لیکن یہ کہ باقاعدہ طور پہ پوری کی پوری ہم لوگ ترکیب کر لیتے ہیں. یہ جو زیدون ہے اس کے بارے میں بات کر لی ہے ہم نے. یہ زیدون جو ہے وہ اس میں علم ہے. اسی طرح سے ترکیب کریں گے. زیدون اس میں علم معرفہ اور اس کو ہم نے بنا دیا مبتدا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اخو ہے اخو ہو گیا مضاف اور یہ جو بکرین ہے یہ بکرین ہو گیا مضاف الیہ. اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا مبتدا کی خبر اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں. ہم نے اس جملے کی ترکیب کرنی تھی. یہ جملہ جو ہے وہ قاعدے کے دوسرے حصے میں بطور مثال جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے زیدن اخو بکرن. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ترکیب کرتے ہوئے زیدن کو بنا دیا معرفہ مبتدا اور اخو جو ہے وہ ہو گیا مضاف اور بکرن ہو گیا مضاف الیہ. اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ کیا بن گیا؟ اس مبتدا کی خبر. اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو الحمدللہ یہ قاعدے کا جو دوسرا حصہ ہے یہ بھی ہم لوگ سمجھ چکے. اب قاعدے کے تیسرے حصے کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا برعکس بھی جائز ہے. اس کو میں یہاں سے یوں تھوڑا سا جو ہے وہ علیحدہ کرنے کے لیے اس کو میں یوں کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا برعکس بھی جائز ہے. اچھا کس کا برعکس مانے اس کا الٹ. اور کس کا الٹ؟ اس کا الٹ. یہاں پہ دیکھیں عبارت ہے زیدن اخو بکرن. تو پہلے معرفہ ہے پھر اس کے بعد مرکب اضافی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس ہے معرفہ اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ ہے مرکب اضافی. اگر اس طرح سے ہو جائے کہ یہ مرکب اضافی ہے، اگر اس طرح سے ہو جائے صورتحال
کہ آپ کے پاس یہ جو اخو بکرین ہے یہ پہلے آ جائے، یعنی مرکب اضافی پہلے آ جائے. یہ والا مرکب اضافی جو ہے نا یہ آپ کے پاس پہلے آ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ جو معرفہ ہے نا یہ اس مرکب اضافی کے بعد آ جائے، یوں کر کے. تو اب کیا ہوگا، آپ ایسا کریں گے کہ آپ جو ہے اس کو اخو بکرین کو آپ کیا کریں گے، اس مرکب کو پھر آپ مبتدا بنا دیں گے، اور اب اس معرفہ کو جو ہے وہ آپ خبر بنا دیں گے. تو یہاں پر یہی مقصود ہے بتانا کہ اگر اس طرح سے ہو کہ زید اخو بکرین پہلے معرفہ ہو اور پھر مرکب اضافی ہو، تو آپ جو ہے مرکب اضافی کو کیا کریں گے، خبر بنائیں گے، اور معرفہ کو جو ہے وہ آپ مبتدا بنائیں گے. اور آپ چاہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اور آپشن بھی موجود ہے، وہ یہ کہ آپ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو اخو بکرین کو آپ مبتدا بنا دیں اور زیدن کو آپ خبر بنا دیں، یوں کر کے لکھ دیں، یا پھر یہ کہ آپ صرف اور صرف ترکیب کرتے ہوئے کہہ دیں کہ زیدن خبر اور اخو بکرین جو ہے یہ کیا ہے، مبتدا. لیکن اگر بالکل ایسا ہی رہنے دیں گے، لکھا ہوا ایسا ہی رہنے دیں گے، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کہیں گے اخو بکرین یہ خبریں، یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، اور یہ جو زیدن ہے یہ خبر مقدم بن جائے گا. تو بس اس کا مقصد یہی تھا کہ اس طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے کہ اگر پہلے معرفہ ہو اور پھر اس کے بعد ایک مرکب ہو، معرفہ کو آپ نے مبتدا بنانا ہے اور مرکب کو آپ نے خبر بنانا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ مرکب کو مبتدا بنا دیں اور معرفہ کو جو ہے وہ آپ خبر بنا دیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا یہ جو قاعدہ نمبر 8 تھا یہ ہمارا ہو گیا. اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. یوں سمجھ لیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ یہ ہو گیا، دوسرا حصہ یہ ہو گیا، اور تیسرا حصہ یہ ہو گیا. تو اس کے اندر جو مثال موجود ہے، یہ والی مثال یہ بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو میں نے کر کے بتا دی، اور اب اس میں یہ والی جو مثال ہے یہ بھی میں نے آپ کو کر کے بتا دی، اور یہ والی جو مثال ہے یہ بھی میں نے آپ کو ایک طرح سے کر کے ہی بتا دی، بس آپ کو تھوڑا سا اس کو الٹا کرنا ہوگا. تو امید ہے کہ یہاں تک کی بات، یہ قاعدہ نمبر 8 بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.